یا اللہ 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 یا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے گناہوں کی سزائیں میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے بے نمازی کی سزاؤں کے بارے میں کچھ مدنی پھول سنے تھے اور عبرتناک روایات و حکایات کے بارے میں کچھ سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج کے سلسلے میں بھی ایک گناہ کے بارے میں اور اس کی سزاؤں کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے آئیے اچھی نیتیں کر لیجئے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، لہذا سلسلہ دیکھنے کے لیے یہ نیت فرما لیجئے کہ اللہ کی رضا پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے سلسلہ دیکھوں گا، اور جن گناہوں کے بارے میں بتایا جائے گا ان گناہوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی کوشش کروں گا۔ درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں، چنانچہ ایک حدیث پاک حصول برکت کے لیے سماعت کیجیے۔ دو عالم کے مالک و مختار حبیب کردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اسے چاہیے وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس گناہ کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کے بارے میں آج کے سلسلے میں ہم سماعت کریں گے، اس کی تفصیلات کو جاننے سے قبل ایک حکایت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ اس حکایت کو سنیے۔ حکایت اگرچہ آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنی ہوگی، مگر آج کے سلسلے میں اس حکایت کو گناہوں کی سزائیں اس موضوع کے حوالے سے سن کر اپنے اندر عبرت کے مدنی پھول لینے کی کوشش کیجیے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا تھا۔ ایک دن اسے شرارت سوجی اور وہ ایک جنگل کی طرف گیا۔ گاؤں کے قریب ایک ویرانہ تھا، اس ویرانے میں جا کر ایک ٹیلے پر یعنی ریت کے ایک اونچے ڈہر پر چڑھ گیا اور چڑھ کر چلانے لگا، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ جب گاؤں والوں نے یہ آواز سنی کہ کہیں سے چیخنے کی آواز آ رہی ہے، وہ چلا رہا تھا، شیر آ گیا شیر آ گیا شیر آ گیا۔ گاؤں والے اپنی لاٹھیاں اٹھائے اس آواز کی طرف دوڑے اور ویرانے میں جب جا کر دیکھا کہ وہ نوجوان لڑکا وہاں موجود ہے اور وہ شیر سے بچنے کے لیے آوازیں لگا رہا ہے۔ مگر جب وہاں پہنچے تو وہ نوجوان ایک دم ہنسنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو ایسے ہی مذاق کر رہا تھا۔ اس کو شرارت سوجی تھی۔ گاؤں والوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اسے برا بھلا کہتے ہوئے واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ کچھ دنوں بعد اچانک پھر اسی ویرانے سے آوازیں آنے لگی، بچاؤ بچاؤ شیر آ گیا شیر آ گیا۔ گاؤں والے سمجھے کہ آج بھی اس لڑکے کو کوئی نہ کوئی شرارت سوجی ہوگی، لہذا کسی نے اس آواز پر کان نہ دھرا، نہ اس کی طرف کوئی توجہ دی، بلکہ اپنے کام کاج میں مصروف رہے۔ مگر آج اسے کوئی شرارت نہ سوجی تھی، بلکہ حقیقت میں ایک شیر دھاڑتا ہوا اس نوجوان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب اس کے اوسان خطا ہو گئے
وہ بلند آوازوں سے لوگوں کو مدد کے لیے پکارنے لگا کہ مجھے بچا لو، شیر آ گیا، مگر اس بار لوگوں نے اس کی آواز پر کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ وہ اس کے پچھلے معاملے میں جھوٹ کی وجہ سے یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، تو اس دفعہ بھی شاید یہ مذاق ہی کر رہا ہوگا، کوئی اس کی مدد کے لیے نہ گیا۔ بالآخر جب کوئی مدد کو نہ آیا تو وہ نوجوان شیر کا لقمہ بن کر موت کی گھاٹ اتر گیا۔ سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ حکایت آپ نے سماعت کی۔ اس حکایت میں اس نوجوان نے از راہ مذاق لوگوں سے جھوٹ بولا، جس کی سزا اسے دنیاوی اعتبار سے شیر کا لقمہ بننے کی صورت میں بھی دی۔ آج ہمارا موضوع جھوٹ ہی ہے۔ جھوٹ کا دنیاوی خطرناک انجام آپ نے سماعت کیا، آخرت کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ مگر پہلے جھوٹ کی تعریف سن لیجیے، آخرت کے عذابات کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ جھوٹ کہتے کسے ہیں؟ جھوٹ کی تعریف کیا ہے؟ جھوٹ کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کے متعلق اس کی اصلی حالت کے برعکس خبر دینا، اس کی جو اصلی حالت ہے اس سے الٹ یعنی زید خبر دینا، یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے خلاف واقع بات کا کہنا جھوٹ ہے۔ یعنی واقعتاً ایک بات نہ ہو اور وہ بات بندہ کہے تو یہ جھوٹ کہلاتا ہے۔ یہ جھوٹ کی تعریف ہے۔ اب آئیں جھوٹ کے بدترین انجام کے بارے میں سنیے۔ چنانچہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1971، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم پر سچ بولنا لازم ہے، کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی جستجو کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچا یعنی صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا اور گناہ جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی جستجو میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ غور طلب بات ہے کہ جھوٹ ایک ایسا فعل ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اور یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ بندہ مذاق کرتے ہوئے یا صرف اپنے دل کو بہلانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جبکہ جھوٹ بولنے کا عادی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹا کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ اللہ کے نزدیک بندہ کذاب لکھ دیا جائے، مگر پھر بھی جھوٹ چھوڑنے کا ذہن ہمارا کیوں نہیں بنتا؟ ایک بات بتائیے، کیا ہم میں سے کوئی یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے منہ کو کھول کر اس میں کوئی لکڑی یا اسکیل اس طرح رکھ دیا جائے کہ منہ بند نہ کر سکے، اس طرح کراس میں رکھ دیا جائے کہ وہ منہ بند نہ کر سکے؟ اس میں کتنی اذیت ہوگی۔ خالی سننے سے ہی ہمارے ذہن میں ایک اس کا عبرت ناک انجام سامنے آ رہا ہے کہ تکلیف دہ معاملہ ہے، مگر جھوٹ کا معاملہ اس سے بھی زیادہ دردناک ہے۔ جی ہاں، بخاری شریف کی حدیث سنیے، حدیث نمبر 6096۔ چنانچہ سید الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے آج رات دیکھا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ وہ شخص جسے آپ نے دیکھا کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا، یہ بہت بڑا جھوٹا ہے، جو جھوٹی خبر دیتا ہے جو اس سے نقل کی جاتی ہے، حتیٰ کہ سارے ملک میں وہ جھوٹی افواہ پھیل جاتی ہے، لہذا قیامت تک اسے یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ اب ذرا اپنے اوپر بھی غور کیجئے کہ ہم بھی روزانہ نہ جانے ایسے کتنے ہی جھوٹ بولتے، کتنی ہی افواہوں پر کان دھرتے اور بغیر تصدیق کے آگے بڑھا دیا کرتے ہیں، جن کا ہمیں کچھ معلوم بھی نہیں ہوتا، نہ اس کا کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر، اور وہ بات جھوٹ ہوتی ہے
اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ خلاف واقع بات ہے، ایسا نہیں ہے، جھوٹ ہے، مگر پھر بھی ہم موبائل کے میسج کے ذریعے یا ای میلز کے ذریعے یا زبانی اس بات کو لوگوں میں عام کر دیتے ہیں، جس سے بعض اوقات لوگوں کو نقصان بھی پہنچ جاتا ہے۔ جیسے کسی کے موبائل پر اس طرح کی کال یا ایس ایم ایس کر دینا کہ آپ کے فلاں رشتہ دار کا حادثہ ہو گیا، وہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کی کال آ جائے کہ آپ کے رشتہ دار کا یا آپ کے والد صاحب کا یا آپ کے بیٹے کا حادثہ ہو گیا ہے، تو لازمی سی بات ہے آپ گھبرا جائیں گے۔ اگرچہ وہ بات جھوٹ ہوگی مگر تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ایک تکلیف تو ہوگی، آپ گھبراہٹ کا شکار تو ہوں گے۔ تو اس طرح کسی کو خام و خواہ میں جھوٹی کالز کرنا یا ایس ایم ایس بھیجنا، حالانکہ وہ بات درست نہ ہو تو اس بیچارے پر کیا گزرے گی، مگر پھر بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ الامان والحفیظ ایک قابل توجہ بات ہے، اس روایت کو سنیے۔ چنانچہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث نمبر 8774 ہے۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ کون فرما رہے ہیں؟ سرکار۔ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اور جھگڑنا نہ چھوڑے، اگرچہ سچا ہو۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی حضور نے ممانعت فرمائی۔ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں، جن پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ آقا ہمیں فرما رہے ہیں کہ مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے۔ اب ہم غور کریں کہ ہم روزانہ کتنا جھوٹ عذرائے مذاق کرتے ہیں۔ ایس ایم ایس مذاق کے طور پر جو جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھیجتے ہیں، اپنی فیملی کو بھیجتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں، کالز کے ذریعے، ای میلز کے ذریعے جو جھوٹ بولا جاتا ہے، کیا خدا نہ خواستہ اس جھوٹ کے سبب ہم اس وعید کا شکار تو نہیں، بلکہ جھوٹ چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے۔ آج بندہ اپنی قدرتی چہرے کی سیاہی کو مٹانے کے لیے مختلف کیمیکلز والی کریمز کا استعمال کرتا ہے، مگر ایک سیاہی ایسی ہے کہ جو بندے کے عمل کی وجہ سے اس کے چہرے پر آتی ہے۔ جی ہاں، حدیث میں ہے، مسند ابی یعلا کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7404۔ مکی مدنی آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار خبردار، جھوٹ چہرے کو سیاہ یعنی کالا کر دیتا ہے اور چگلی عذاب قبر میں مبتلا کرتی ہے۔ ظاہری سیاہی کو دور کرنے کی تو ہم کوشش کریں، اس کے لیے مختلف اسباب کو اختیار کریں، اور جھوٹ کے سبب جو سیاہی وہ اگرچہ بعض اوقات ہمیں نظر نہیں آتی، مگر حضور نے فرمایا ہے کہ چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، رونق ختم ہو جاتی ہے، نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس جھوٹ کے سبب بندے کے چہرے پر سے نورانیت چھین لی جاتی ہے۔ اس نورانیت کے چھین جانے اور سیاہی کے آ جانے کے تدارک کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہر دوسرا شخص بے روزگاری کا رونا رو رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے بھائی کاروبار نہیں ہے، کوئی کہتا ہے یار پورا نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے بھائی رزق میں برکت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے نہ جانے کس کی نظر لگ گئی کہ یار کاروبار چل ہی نہیں رہا، کوئی کہتا ہے بھئی مہینہ ختم ہوتا نہیں ہے اور گھر کا سارا بجٹ ختم ہو جاتا ہے، بڑی مشکل سے آخری کے 5-6 دن کھینچ تان کے چلاتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ پورا نہیں ہوتا، رزق میں برکت نہیں ہوتی، اتنا کماتے ہیں پھر بھی ختم ہو جاتا ہے، گھر کا بجٹ پورا ہو کے نہیں دیتا، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ آئیے آج سوچ لیجئے اگر کبھی نہیں سوچا، اور یہ روایت سنیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ ہم اس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، یار اس نے نظر لگا دی، اس نے بندش کروا دی، یا فلاں نے جو ہے مجھ پر جادو کروا دیا۔ کیا اسی دائرے میں گھومتے رہیں گے؟ ذرا آئیے تو صحیح، تھوڑا توجہ تو فرمائیے، دیکھیے آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔
چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ نیک سلوک عمر میں اضافہ کرتا ہے، عمر بڑھاتا ہے، اور جھوٹ رزق میں کمی کر دیتا اور دعا قضا کو ٹال دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جھوٹ رزق میں کمی کرتا ہے، رزق میں برکت اٹھا دیتا ہے۔ اب ہم کاروباری رونا رو رہے ہیں، پورا نہ ہونے کا رونا رو رہے ہیں، مگر ان ساری بے برکتیوں کی باوجود جھوٹ بولے جا رہے ہیں، جھوٹ سے نہیں بچ رہے۔ جھوٹ بولنے کی کہیں یہ نحوست تو نہیں کہ آج ہم بے برکتی کا شکار اور رزق پورا نہ ہونے کی آفت میں مبتلا ہو گئے؟ لہذا آج سے یہ نیت کر لیجئے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، اور جھوٹ بلوانے سے بھی اجتناب کریں گے۔ ہاں، ایک یہ بھی بڑی بیماری ہے، جھوٹ بولتے بھی ہیں اور دوسروں سے بھی جھوٹ بلواتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص سفر سے آیا تو آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی ماشاء اللہ آپ کا سفر تو بہت اچھا گزرا ہوگا، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ حالانکہ پتہ ہے کہ ٹرین لیٹ ہو گئی ہے، پتہ ہے کہ ٹرین میں پانی بھی ختم ہو گیا تھا، پتہ ہے کہ بڑی تاخیر ہو گئی، پریشانی ہے، پھر بھی پوچھتے ہیں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اب وہ بیچارہ مروت میں جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ بولنا نہیں چاہیے، جو ہے سچ بول دے، یا صرف یہ الفاظ کہہ دے الحمدللہ علی کل حال۔ تو جھوٹ بولوانا یہ بھی ایک مرض ہے کہ دوسرے سے جھوٹ اگلوانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اب ذرا جھوٹ سے بچنے کے لیے اپنے کلام پر غور فرمائیے، اس مثال کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کسی شخص سے آپ کو بہت ساری امیدیں ہیں کہ جب آپ اس کے پاس جائیں گے تو وہ آپ سے خوش ہو کر ملاقات کرے گا، دیگر لوگوں کے سامنے آپ کا اکرام کرے گا، آپ کی آؤ بھگت کرے گا، توجہ سے آپ کی گفتگو سنے گا، اور پھر احترام و اکرام کے ساتھ آپ کو رخصت کرے گا۔ مگر یہ ساری امیدیں لیے آپ اس کے پاس گئے، جب آپ اس کے پاس پہنچے وہاں لوگوں کا کافی ہجوم تھا، اور اس شخص نے نہ تو آپ کی طرف توجہ کی اور نہ ہی کوئی گفتگو توجہ کے ساتھ سنی، اور نہ ہی کوئی زیادہ اکرام و احترام جو آپ کے ذہن میں تھا وہ کیا، تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اندر کے جذبات کیا ہوں گے؟ جیسے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کانٹوں تو خون نہیں، یعنی ایسی کیفیت ہوگی نا کہ بھائی میں اتنی امیدیں لے کر آیا اور اس شخص نے مجھے گھاس نہ ڈالی۔ اب بغیر کسی تمثیل کے یہ روایت سنیے، میں نے جو مثال بیان کی اس کو سمجھنے کے لیے روایت سنیے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث نمبر 296 ہے۔ دو جہاں کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں سے نہ تو کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ 3 بد نصیب کون ہیں؟ فرمایا 1 بوڑھا زانی، 2 متکبر فقیر، اور 3 جھوٹا حکمران، یعنی جھوٹا حاکم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، لمحہ فکریہ ہے، قیامت کے اس ہوش ربا اور کرب و اضطراب والے دن جس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے اس کی کیسی بے بسی ہوگی۔ اگرچہ اس میں جھوٹے حاکم کا ذکر ہے، مگر اس روایت سے جھوٹ کی قباحت کا تو علم ہوا کہ اس حاکم کو جو سزا دی جا رہی ہے وہ جھوٹ کی وجہ سے دی جا رہی ہے، تو جھوٹوں کے لیے کتنی قابل عبرت بات ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والے، صرف دل لگی کی خاطر جھوٹ بولنے بلوانے والے، اور ایسے چٹکلے اور مذاقیہ ڈائیلاگز کہنے والے کہ جو جھوٹ پر مبنی ہو، اس روایت کو بغور سنیں۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2315 ہے۔ سرور دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم شہنشاہ عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے بات کرتا اور جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جو جھوٹ بولے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں
دو عالم کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے لیے ہلاکت کا فرما دیں، اس کی بربادی اور تباہی کو کون روک سکتا ہے؟ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ان ہلاکت خیزیوں اور دردناک سزاؤں اور عبرتناک انجام سے بچنے کے لیے آج ہی سے جھوٹ کی خصلت بد کو دور کریں اور سچ کی عادت کو اختیار کریں۔ اور ہاں، اس معاملے میں شیخ طریقت آفتاب قادریت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 72 مدنی انعامات کا رسالہ ہمیں سچائی کو اپنانے کے لیے عطا فرمایا۔ یہ ہمارے لیے بہترین مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ امیر اہل سنت مدنی انعام نمبر 38 میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا آج آپ جھوٹ، غیبت، چگلی، حسد، تکبر اور وعدہ خلافی سے بچنے میں کامیاب ہوئے؟ آپ ذرا غور کریں کہ اگر آپ اس مدنی انعام کو اپنا لیں گے تو جھوٹ سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ تو آج ہی 72 مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کر لیجئے اور روزانہ اس کے مطابق عمل شروع کر دیجئے۔ اللہ کی رحمت سے چند ہی دنوں میں جھوٹ سے نفرت اور سچ بولنے کی عادت ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، جھوٹ کا مرض بعض لوگوں میں ایسا بس گیا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹی گواہی دینے سے بھی باز نہیں آتے، حالانکہ یہ سخت ممنوع کام ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے کسی مسلمان کے خلاف ایسی گواہی دی جس کا وہ اہل نہ تھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس سے بھی زیادہ عبرتناک روایت سنیے۔ شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی ہول ناکیوں کے سبب پرندے چونچے ماریں گے اور دموں کو حرکت دیں گے، اور جھوٹی گواہی دینے والا کوئی بات نہ کرے گا، اور اس کے قدم ابھی زمین سے جدا بھی نہ ہوں گے کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ چند سکوں کی خاطر، دنیاوی مال کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف گواہی دینے والے، جھوٹے مقدمے چلانے والے اور اس معاملے میں مدد کرنے والے ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں، کیا یہ ہولناک عذاب ان کو ڈرا دینے کے لیے کافی نہیں؟ صحیح بخاری کتاب الایمان کی حدیث نمبر 33 بغور سماعت کیجیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول کریم سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من کن فیہ منافقا خالصا، یعنی جس میں یہ 4 خصلتیں ہوں، 4 باتیں ہوں، وہ خالص منافق ہے۔ من کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق، اور جس میں ان 4 باتوں میں سے کوئی ایک ہو تو اس میں نفاق کی ایک علامت، ایک حصہ ہے۔ حتی یدعہا، یہاں تک کہ وہ اس خصلت کو چھوڑ دے۔ اذا اؤتمن خان، یعنی جب اسے امانت دی جائے اس میں خیانت کرے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے۔ واذا عاہد غدر، اور جب وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے۔ واذا خاصم فجر، اور جب جھگڑا کرے تو اس میں گالیاں دیں، فسق و فجور کرے۔ معلوم ہوا جس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے اس میں منافقت کی ایک عادت موجود ہے، اور یہ بہت مذموم صفت ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جھوٹ میں اتنی نحوست ہے کہ ایک جھوٹ کے سبب بسا اوقات بہت سارے گناہ کرنے پڑتے ہیں، پھر جھوٹ پر جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اس طرح بہت سارے گناہوں کا بوجھ بصورت جھوٹ جمع ہو جاتا ہے۔ جہاں ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے وہیں جھوٹ بلوانے سے بھی احتراز کرنا ہے۔ بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ خام خواہ لوگوں سے ایسے سوالات کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اگرچہ سامنے والے کو چاہیے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، مگر اس کے فضول سوالات کی وجہ سے اس نے جھوٹ بول دیا تو یہ بھی پھنسا کہ جھوٹ بولنے پر ترغیب اسی شخص کی طرف سے ملی۔ اسی لیے میرے آقا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ 72 مدنی انعامات میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا آج آپ نے ایسے فضول سوالات تو نہیں کیے جس کی وجہ سے سامنے والے کو جھوٹ بولنا پڑے؟ آئیے یہ نیت کر لیجئے کہ نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کا بدترین انجام سنیے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1979 ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔
امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ خطا کرنے والی جھوٹی زبان ہے اور بدترین ندامت قیامت کے دن کی ندامت ہے۔ نیز جھوٹ انسان کو عیب دار کر دیتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے جب سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جھوٹ آدمی کو عیب دار کر دیتا ہے اس وقت سے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جبکہ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں منقول ہے جھوٹا جہنم میں کتے کی شکل میں داخل ہوگا۔ ہائے افسوس، جھوٹ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا، جھوٹے کے چہرے سے نورانیت چھین لی جاتی ہے، جھوٹ جہنم میں دھکیلنے والا، جھوٹے کے جبڑوں کو بار بار چیرنے کا عذاب دیا جائے گا، جھوٹا قیامت میں پشیماں ہوگا، جھوٹ میں نفاق کی علامت ہے، جھوٹ لوگوں سے اعتماد کو ختم کرنے والا ہے، پھر بھی نہ جانے کیوں جھوٹ کی عادت نہیں چھوٹتی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس سلسلے کو دیکھنے کے بعد آئیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اب زندگی میں جھوٹ بولنے سے بچیں گے۔ اس کے لیے جب بولنے کا ارادہ ہو تو سوچ لیں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کہیں جھوٹ تو نہیں کہ میں عذاب آخرت میں گرفتار ہو جاؤں۔ اگر ان قباحتوں اور سزاؤں سے بچنے کے لیے جھوٹ سے اجتناب کرنے کا ذہن بنانا ہے تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں ہم نے جھوٹ کی قباحتیں اور اس کی سزائیں دنیاوی اور اخروی سماعت کی۔ آئندہ سلسلے میں ہم ایک ایسے گناہ کے بارے میں سنیں گے کہ جس گناہ کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اس گناہ کے مرتکب کو قیامت میں اس کے پیٹ میں آگ بھر دی جائے گی۔ وہ کیسا گناہ ہوگا؟ اگلے سلسلے میں اس کی قباحتیں بیان کی جائیں گی، لہذا مدنی چینل کے دیگر سلسلے اور گناہوں کی سزائیں سلسلہ دیکھنے کی نیت فرما لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ کی مذموم صفت سے محفوظ فرما کر سچ بولنے کی عادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا